انٹرنیٹ کے اس دور میں اگر آپ علم پر موجود حدیثوں ریلیجیس اسکرپچر کو ڈھونڈیں، سرچ کریں تو کم و بیش 10 سے زیادہ حدیثیں آپ کو مل جائیں گی۔ اگر آپ ان حدیثوں کی اوتھینٹسٹی پر نہ جا کر صرف انہیں ایک بار پڑھ لیں تو معاشرے کے لیے علم کی اصل ویلیو کیا ہے اس کا اندازہ آپ سب کو لگ جائے گا۔ مثلا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ بہترین صدقہ یہ ہے کہ مسلمان علم حاصل کرے اور پھر دوسروں کو سکھائے۔ علم حاصل کرو، ماں کی گود سے قبر کی آگوش تک ہر چیز کا ایک راستہ ہے اور جنت کا راستہ علم ہے۔ علم کی مجلس میں حاضر ہونا 1000 نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ رات میں ایک پل کے لیے علم کا پڑھنا اور پڑھانا رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ جس نے علم کو تلاش کیا تو وہ تلاش اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو گئی۔ علم کی طلب میں جس کے قدم دھول سے گندے ہوں، اللہ اس کے جسم پر جہنم حرام کر دیں گے۔ جو علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ جس شخص کو اس حال میں موت آئے کہ وہ علم حاصل کر رہا ہو تاکہ اس کے ذریعے اسلام کو زندہ کرے، تو اس کے اور انبیاء کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ جس کمیونٹی کی ہولیسٹ ریلیجیس بک کا آغاز اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس اللہ کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا سے ہوتی ہو، وہ کمیونٹی موجودہ وقت میں ہندوستان کی سرزمین پر تعلیم کے سب سے نچلے پائیدان پر کھڑی ہے، اور نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں دوسری قوموں کے مد مقابل تعلیم کے معاملات میں یہ قوم پچھڑوں میں ہی شمار ہوتی ہے۔ جس کمیونٹی کی ریلیجیس بک قرآن میں 10 مرتبہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دینے والا بنو لکھا ہو، اس کمیونٹی کا معاشرہ زکوٰۃ لینے والوں سے بھرا پڑا ہے۔ سوال لازمی ہے، آخر ایسا کیوں؟ وہ شاید اس لیے کہ پچھلے تقریباً 900 سالوں سے لگاتار جس طریقے سے ہماری قوم کے اندر عام طور پر جنرلائز طریقے سے علم کو ڈیفائن کیا گیا ہے، علم کی حدیں طے کری گئی ہیں، وہ دوسرے قوموں میں بہت مشکل سے دیکھنے کو ملتی ہیں۔ علم پر اتنے بہترین اسکرپچر ہونے کے بعد بھی ہم ان باتوں پر بحث کرتے ہیں۔ پہلا کہ یہ ساری حدیثیں جس علم کی بات کرتی ہیں وہ صرف اور صرف دینی علم ہے۔ دوسرا، یہ ساری حدیثیں علم حاصل کرنے کی بات کرتی ہیں، چاہے وہ علم دینی ہو یا دنیاوی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور تیسرا، یہ ساری حدیثیں علم کی بات کرتی ہیں اور انسان کی زندگی میں دینی اور دنیاوی دونوں علموں کا ایکول امپورٹنس ہے۔ یہ نظریہ ان لوگوں کا ہے جن کے دلوں میں اسلامک ریلیجیس ویلیو زندہ ہیں، چاہے کم چاہے زیادہ، ڈز ناٹ میٹر، دے آل آر ریلیجیس۔ ایتھیسٹک لوگوں کے نظریے کے بارے میں بات نہیں کر رہا۔ جس دن یہ معاشرہ پوری طرح سے ایتھیسٹک ہو جائے گا، یہ تینوں نظریہ اپنے آپ ختم ہو جائیں گے۔ پیپل ول سے دیر از نو نیڈ آف ریلیجیس ٹیچنگ۔ تو کیا یہ فلسفی وقت کے ساتھ ہمارے معاشرے میں خود بخود بن گئی، یا جس مذہب سے ہم تعلق رکھتے ہیں یہ اس مذہب کی لیگیسی ہے؟ دنیا کے تمام بڑے مذہبوں کا بگننگ آف ہیومن ریس پر ایک کامن کانسیپٹ ہے۔ ہندوازم میں منو اور شردھا کا ذکر ملے گا، کرسچینٹی اور جیوش ریلیجن میں آدم اینڈ ایو کا ذکر ملے گا، اسلام میں آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا ذکر ملے گا۔ اسلامک ریلیجیس اسکرپچر میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو آدم علیہ السلام کو صرف خود کے عبادت کی تعلیم نہیں دی بلکہ فرشتوں اور جنوں سے الگ انہیں ہر نئی چیز کو غور سے دیکھنے، اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے، لاجیکلی سوال پوچھنے اور لاجیکل جوابوں سے ہی سیٹسفائیڈ ہونے کی علم عطا فرمائی۔ اسی وجہ سے آدم علیہ السلام نے جنت میں ہر چیز کے بارے میں اتنے سوالات کیے کہ فرشتے بھی تھک کر جواب دینا بند کر دیے، جس سے آدم علیہ السلام جنت میں اداس رہنے لگے۔ تو اللہ نے اماں حوا کو پیدا کیا تاکہ جنت میں وہ ایک دوسرے سے بات کر سکیں۔ اگر اللہ چاہتے تو آدم علیہ السلام کو فرشتوں کی طرح بنا کسی خواہش کے ہر وقت عبادت کرنے والا بنا دیتے۔ اگر اللہ چاہتے تو آدم علیہ السلام کو روشنی کی رفتار سے چلنے والا، جہاں چاہے پلک جھپکتے پہنچنے والا، بجلی کی رفتار سے کسی بھی کام کو انجام دینے والا، خود کی عبادت کرنے والا جن بنا دیتے۔ لیکن اس کے برعکس اللہ نے آدم علیہ السلام کے جین میں دنیاوی علم حاصل کرنے کی قوت ڈالی، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو جو یونیک کوالٹی عطا فرمائی
اس کے بنا پر فرشتوں اور جنوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اور آدم علیہ السلام کی نسلوں کو اشرف المخلوق کا درجہ دیا۔ اسی علم کی قوت کی بنا پر آدم علیہ السلام کی پیدل چلنے والی نسل نہ صرف آسمان میں اڑنے والی بلکہ چاند اور دوسرے پلینٹس پہ اپنے قدموں کے نشان چھوڑنے والی تھی، اور اسی علم کے غرور میں اللہ کے وجود کو چیلنج کرنے والا بننے والی تھی۔ اور علم کی اسی غرور کی وجہ سے فرشتوں نے اللہ سے فرمایا اس کی نسلیں زمین میں فساد مچائیں گی، لیکن اللہ نے پھر بھی آدم علیہ السلام کی نسلوں کو پیدا کیا، ان کے لیے اپنے پیغمبر بھیجے، دینی علم کی کتابیں اتاری تاکہ یہ آدم کی نسل دنیاوی علم کے غرور میں وہ نہ کر بیٹھے جس کا شک فرشتوں کو اس وقت ہوا تھا جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تھا۔ اس لیے انسان کی زندگی میں دینی اور دنیاوی علم کا ایکول امپورٹنس ہے۔ 624 عیسوی میں جب جنگ بدر ہوئی، مکے کے تقریباً 70 لوگوں کو جنگ میں قید کر لیا گیا۔ مدینہ منورے کے مسجد نبوی میں یہ طے ہوا کہ قیدیوں کو معاوضہ لے کر انہیں رہا کر دیا جائے۔ ان میں سے کچھ قیدی ایسے بھی تھے جن کے پاس معاوضے کی رقم دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، مگر وہ قیدی پڑھنا اور لکھنا جانتے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان قیدیوں سے مدینے کے ان پڑھ لوگوں کو معاوضے کے بدلے پڑھنا اور لکھنا سکھوایا۔ نہ تو اللہ کے نبی نے اور نہ ہی مدینے کے مسلمانوں نے کہا کہ ہمارے لیے صرف قرآن اور حدیث ہی کافی ہیں، بلکہ ترقی کے لیے دنیاوی علم کو اپنے دشمن سے بھی حاصل کیا۔